اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تعلق بندگی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد الفاظ بدل بدل کے قرآن کریم کے اندر رب کائنات بیان فرماتا ہے کہ میں نے بندے کو کیوں بنایا؟ وہ تو نہیں بنایا، کسی نے بنایا، اور جس نے بنایا اس نے فرمایا کہ ساری صورتوں میں سے جو صورت مجھے اچھی لگی وہ تجھے عطا فرمائی، وہ تجھے عطا فرمائی، وہ تجھے عطا فرمائی، وہ تجھے ساری صورتوں میں سے جو صورت چاہی میں نے چاہی جو مجھے اچھی لگی، ما شاء رکبک، ما شاء رکبک، جیسی رب نے چاہی ویسے اس نے ترتیب دی، جہاں اسے اچھا لگا اس نے آنکھیں لگا دی، جہاں اسے اچھا لگا اس نے کان لگا دیے، جہاں اسے اچھا لگا اس نے منہ بنا دیا، جہاں اسے اچھا لگا اس نے چہرہ سجا دیا، اور بڑا اعتدال کے ساتھ اور بڑا خوبصورت بنا دیا۔ خود نہیں بنا، اس نے بنایا، اور پھر مولا بنایا تو تو نے سارا جہان ہے، فرمایا سارا جہان تو کن کہہ کے بنایا نا، اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آسمان بھی اللہ نے بنایا، لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ زمین بھی اللہ نے بنائی، اتنی بڑی زمین کہ جس سے ہزاروں سال گزر گئے، دنیا سونا نکال رہی ہے، ختم نہیں ہو رہا، چاندی نکال رہی ہے، ختم، اتنے خزانے بھرے ہوئے زمین کے، زمین کے خزانوں کا حال یہ ہے تو آسمان کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ میں کچھ کہہ گیا ہوں، میں نے کوئی بات کہی ہے؟ زمین اتنی ساری ہے، آسمان بہت بڑا ہے، اتنا بڑا آسمان ہے کہ زمین سے کئی گنا بڑے سیارے اس میں چھپے ہوئے ہیں، تو اتنی ساری زمین میں اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو پھر آسمان کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر آسمان کے خزانوں کا اندازہ نہیں تو عرش کے خزانوں کا اندازہ کون کرے گا؟ عرش کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ میں چونکہ قرآن کی یہ محفل ہے نا، یہ قرآن والوں کی محفل ہے، یہ ہر لمحے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والوں کی بات روایت ذہن میں آ گئی، جس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں مجھے عرش کے خزانوں سے عطا کی گئی ہیں، عرش کے خزانوں سے عطا کی گئی ہیں۔ حاضرین محترم، اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں عرش کے خزانوں میں سے ہیں تو قرآن کہاں سے آیا ہے؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن بھی تو ادھر سے آیا ہے نا، یہ بھی تو ادھر سے آیا ہے۔ اور رک کے صرف ایک لمحہ رک کے عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کر لیں۔ میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، میں اس خالصتاً روحانی مجلس کو میں کلامی بحث کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً پیر صاحب بھی دعا دیں گے، آپ جب قرآن سے جڑ جائیں گے نا تو آپ کو کہیں شک نہیں پیدا ہوگا فاطمہ کون ہے اور عائشہ کون ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میری سمجھ آئی ہے تو آخر تک سبحان اللہ ایسا کہیں کہ میرا دل راضی ہو جائے۔ ایک بار پھر کہتے ہیں اگر آپ قرآن سے جڑ گئے
مصیبت یہ ہے تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، خدا کے بندو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تاریخ کو سنبھال کے رکھو۔ تاریخ مورخین کی اختراع پردازیوں کا نام ہے، قرآن خدا کے فرمان کا نام ہے۔ ایک طرف ابن خلدون ہے، ایک طرف خدا کا قرآن ہے، ایک طرف لا تعداد مورخین کی تاریخیں ہیں، ان کو پڑھو، ضرور پڑھو۔ لیکن کبھی ایسا ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بنیادیں کھودے بغیر، بنیادیں بھرے بغیر، ستون کھڑے کیے بغیر مستری صاحب شٹرنگ شروع کر دیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر ہوا تو کیا کریں گے آپ صبح بڑا ہی پاگل آپ، اس میں دماغ ہی نہیں کم کرنا بھائی، بنیادیں ہی نہیں کھودی، بنیادیں ہی نہیں بنی، دیواریں ہی نہیں چڑھی، ستون ہی نہیں رکھے، ابھی چھت پڑنے کا موقع ہی نہیں آیا، اس نے پہلے ہی شٹرنگ شروع کر دی۔ تاریخ آخری عنوان ہے، قرآن پہلا عنوان ہے۔ اور تاریخ وہ پڑھے جسے حدیث آتی ہو۔ یاد رکھیں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگوں کے مطالعے کا دور گزر چکا، یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، انہوں نے منزل سنوار لی ہے۔ یہ سفید بال یقیناً جنتیوں کے ہیں، یہ یقیناً جنتیوں کے ہیں، اور جو ان مجلسوں میں آ جائے وہ تو گھر سے چلتا ہی جنت کی طرف ہے۔ یہ محفلیں یہ جنت کا باغ ہے، یہ محفلیں جنت کا باغ ہے۔ نوجوانوں سے درخواست ہے، تاریخ میں الجھنے کی ضرورت نہیں، تاریخ وہ پڑھے جسے حدیث آتی ہو، حدیث وہ پڑھے جسے قرآن آتا ہو۔ پہلے قرآن، پھر مصطفیٰ کا فرمان، اس کی روشنی میں پھر ساری کتابیں، پھر ساری کتابیں۔ حاضرین محترم، جب پہلی کتاب پڑھو گے نا، جو منبع ہے علوم کا، قرآن، اور اس پر تدبر کرو گے تو کبھی زندگی میں شک کا شکار نہیں ہوگے کہ علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے۔ یہ بحث مسلمان اور یہ بحث، علی ہمارے ایمان کی جان، اور صدیق اکبر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ رات کو میں کسی کو جواب دے رہا تھا، کسی پنجتنی کو، پنجتنی لکھنے سے نہیں ہوتا۔ کوئی ہے جو یہاں پنجتنی نہ ہو؟ پنجتن کی عظمتیں تو ہمیں بتائی صوفیوں نے ہیں، ان لوگوں نے تو الجھایا ہے، ادب تو سکھایا ہی صوفیوں نے ہے، داتا علی حجویری سے لے کر خواجہ حجویری تک، غوث اعظم سے لے کر نہریہ شریف تک، شام سے لے کر دنیا کے دوسرے کناروں تک جتنے صوفیہ گزرے انہوں نے بتایا ہے پنجتن کون ہے، انہی نے بتایا ہے چار تن کون ہے۔ اور یہاں چونکہ علماء بیٹھے ہیں، میرے دوست علماء بیٹھے ہیں سارے، حاجی صاحب کو میں تقریر نہیں سنا رہا، میں اپنے نوجوان بچوں کو سنا رہا ہوں۔ آپ صوفیہ کی کتابیں پڑھیں، قرآن کے بعد، حدیث کے بعد صوفیہ کی کتابیں پڑھیں۔ صوفیہ کی جو انتہائی ابتدائی کتاب ہے وہ کتاب اللمع ہے، اس سے پہلے بھی ہیں لیکن جو معروف ہوئی ہے زیادہ، ابو نصر سراج اس کے مصنف ہیں، وہ پہلی ہے، وہ پڑھ لیں، سب سے پہلی پڑھ لیں، رسالہ قشیریہ پڑھ لیں۔ میں ایک 4-5 نام لے لیتا ہوں، مسئلے کا حل اشارتاً کر دیتا ہوں، میں بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ کتاب اللمع پڑھ لیں،
اب تو اردو ترجمے مل جاتے ہیں، عربی میں بھی مل جاتی ہے، کسی کو چاہیے ہوئی تو میں بھیج دوں گا PDF میں، عربی میں، عربی کا مزہ اپنا ہے۔ کتاب اللمہ پڑھیں، رسالہ قشیریہ پڑھیں، کشف المحجوب پڑھیں، بنیاد الطالبین پڑھیں، مکتوبات امام ربیعی پڑھیں۔ 4 کا تذکرہ سب سے پہلے ہے، اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب کے خلاف ہوتا ہے۔ ابتدائی دور کا صوفی اور صوفیہ کا نصاب لکھنے والا ابو نصر سراج جب صوفیہ کی فہرست مرتب کرتا ہے تو پہلا نام صدیق اکبر کا لیتا ہے۔ پہلا نام صدیق اکبر۔ آپ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، میں کسی اور نے تو نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کو متون کرنا صبح و شام، یہ تو جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ خود پڑھیں کہ 1200 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب میں جب صوفیہ کی ترتیب دی گئی، پہلا نام کس کا لکھا گیا؟ جب غوث اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ نے بنیاد الطالبین تصنیف فرمائی، پہلا نام کس کا لکھا؟ جب کشف المحجوب لکھی گئی، پہلا نام کس کا لکھا گیا؟ صوفیوں کی پہلی کتاب کا یہ جملہ ہے کہ سب سے پہلے امت محمدیہ میں جو صوفیانہ جملہ کسی کی زبان سے نکلا وہ صدیق اکبر تھا۔ سب سے پہلا صوفیانہ جملہ، سب سے پہلا کلندرانہ جملہ، ماں اب کئی تلیا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ کچا صوفی ہوتا نا تو کہتا حضور خیر ہے، کل پھر گیسا پھیری لاسا کپڑے نہ تاجر آن پھر کمائی کے انسان خیر اسی۔ کچا صوفی نہیں تھا نا، وہ ایسا صوفی تھا جسے لمحہ لمحہ توجہ مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی، توجہ عطا فرمائی، اور جسے کسی بھی دور کا صوفی توجہ دے دے وہ تو ہو جائے ولی، وہ ہو جائے صوفی، اور جسے آمنہ کا لال توجہ دے جسے آمنہ کا لال توجہ دے دے وہ صدیق اکبر بنتا ہے۔ تو آگے سے یہ نہیں فرمایا، یہ عرض نہیں کیا حضور کوئی بات نہیں، آپ کا حکم تھا میں لے آیا ہوں، رہ نہیں سکا سارا اٹھا کے لے آیا ہوں، کل دیکھ لوں گا پھر کما لیں گے، بہتر ہوگا کسی سے لے لوں گا، نہیں، عرض کیا خدا اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ شیخ ابو نصر سراج لکھتے ہیں کہ پہلا صوفیانہ جملہ جس کی زبان سے جاری ہوا وہ صدیق اکبر ہے، جسے طے ہو گیا کہ مصطفیٰ کے بعد جو سب سے پہلا صوفی تھا وہ بھی صدیق اکبر تھا۔ اس لیے پھر روئے زمین پر دیکھ لو صدیق اکبر کے فیضان کا عالم کیا، ایک نیریہ شریف کا فیضان، دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ تو نیریہ شریف کا نشان نظر آتا ہے، ایک برانچ ہے نا نقشبندیہ، برانچ کا عالم یہ ہے، مرکز کا عالم کیا ہوگا؟ مرکز کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ عبادت، عبادت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا فرمایا الا مگر اس لیے کہ لِيَعْبُدُونَ، عبادت کریں۔ کس کی؟ رب کی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں لِيَعْبُدُونَ سے مراد ہے لِيَعْرِفُونَ، اس لیے کہ عبادت ہر درخت کر رہا ہے، یقین ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ بندوں کو زیادہ گرنی چاہیے، اگر بندے تھوڑی کریں گے تو پتے تو تسبیح کر رہے ہیں، ریت کے ذرے تو تسبیح کر رہے ہیں، بارش کے قطرے تو تسبیح کر رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹیاں تو تسبیح کر رہی ہیں،
پرندے تو تسبیح کر رہے ہیں، کائنات سبح للہ معافی سماوات و معافی الارض، کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اور خدا کا بندہ چپ رہے، کیوں چپ رہے؟ یہ ساری کائنات تو اس نے کن کہہ کے بنائی ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت سے بنایا ہے، اسے محبت سے بنایا ہے، اس سے تقاضا کیا ہے کہ چڑیوں کی طرح نہیں کہ جہانا، بندے کی طرح میری معرفت حاصل کرنا۔ ریت کے ذروں کی طرح تسبیح آپ کو نہیں چاہیے، وہ تو ساری کائنات کر رہی ہے۔ ایک خاص بندے کی طرح جو رب کو پہچان کے اس کی تسبیح کرے اور اس کی خاطر پھر رات کے آخری پہر اٹھے، محفل ہو تو بھی ذکر کرے، تنہائی ہو تو بھی ذکر کرے، سفر میں ہو تو بھی ذکر کرے، حضر میں ہو تو بھی ذکر کرے۔ حاضرین محترم، یہ ہے مقصود زندگی، یہ ہے مقصود زندگی، اور رب کائنات نے اس مقصود زندگی کو پھر دوسرے مقام پر کئی مقامات پر فرمایا۔ ایک مقام پر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ ٹائم لکھے اس کوئی نہیں؟ اس آیت میں کوئی ہے کہ خلید نہ کرے ہے، بیعت نہ کرے ہے، فلاں ٹائم نہ کرے ہے؟ سارے پٹھواری بیٹھے ہیں، اس واسطے میں تھوڑا کہوں، کہیں نہیں لکھا ہوا، فرمایا اللہ کا ذکر کرو۔ مولا کتنا کثیرہ، سبحان اللہ، ذکرن کثیرہ، کثرت سے ذکر کرو، سبحان اللہ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب یہ ٹائم نہیں طے کہ صبح کرو شامی کرو، اس سے مراد یہ نہیں کہ صبح کرو دن کو کرکٹ کھیلو شام کو، نہیں، صبح شام کی ایک اصطلاح ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں آجی صاحب نہ صبح شام کم ہی یہ اللہ نہ ذکر کرنا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ صبح کرتے ہیں اور شام کو نہیں، ہر وقت صبح و شام کہہ کے رب کائنات نے اپنے بندے سے تقاضا کیا ہے، اے بندے جو کما رہا ہے وہ تو خود کھا رہا ہے، اس کی تو مجھے حاجت نہیں، بس جب رزق کھا تب بھی مجھے یاد کر، جب نیند کے لیے جا تب بھی مجھے یاد کر، جب بیدار ہو تب بھی مجھے یاد کر، جب کاروبار کرے تب بھی مجھے یاد کر، جب فراغت ملے تب بھی مجھے یاد کر، جب گھر میں ہو تب بھی مجھے یاد کر، جب مسجد میں ہو تب بھی مجھے یاد کر۔ اس طرح کثرت کے ساتھ ذکر کرتے کرتے میری بارگاہ میں آ، تاکہ میں غضب سے نہیں رحمت سے تیرا استقبال کروں۔ اب کیا کریں؟ بات تو ابتدائی ہے، لیکن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ وابستگیاں عطا فرمائی ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی یاد ہے، جن کی مجلس اور جن کی تنہائی اللہ کا ذکر ہے، جن کا سفر اور جن کا حضر اللہ کی رضا کے لیے ہے، جن کا زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ ان لوگوں کی مجلس میں آ جانا اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جانا ہے، ان لوگوں کی محفل میں آ جانا اللہ کے سایہ کرم میں آ جانا ہے۔ میں سب احباب کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور طلبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ علم کے حصول پر ہر لمحہ اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ یہ واٹس ایپ چلانے کے لیے زندگی باقی ہے، یہ فیس بک ابھی اور پتہ نہیں کیا کیا جدتیں آئیں گی، یہ آپ کو سارے وسائل زندگی بھر میسر رہیں گے، لیکن جو پڑھنے کا وقت ہے تعلیم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ علم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں، کتاب کی ہر اچھی بات کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، احادیث کے متن زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن تو آپ کو یاد ہوگا، وہ یقیناً اکثریت افراز ہوتی ہے، حدیث کے متن جو ہیں ان کو بھی زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے علوم میں بہت زیادہ ترقی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہر آنے والے دن ایک نیا چیلنج درپیش ہوتا ہے۔ رب کائنات اس مرکز کو، اس آستانے کو، اس عظیم درسگاہ کو صبح قیامت تک روشنیاں بکھیرنے کی، اس کی انتظامیہ کو، اس کے سربراہ کو، ان کے سرپرست اعلیٰ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور خطہ کوٹوار کو یہاں سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی ادھوری گفتگو کے ساتھ آپ سے بھی اور قبلہ حاجی صاحب سے
اجازت طلب کرتا ہوں اور دعا کے لیے ملتمس ہوں کہ جب آپ اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک بندوں سے وابستہ رہتے ہوئے اس دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.